السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاناما لیکس، ڈان لیکس اور اس کے بعد اب دبئی لیکس، یہ پاکستان کے اندر جو لیکس کا جو معاملہ چلا ہے، جو وکی لیکس کے بعد سے شروع ہوا تھا، اس نے بھی ایک اچھا خاصا جو ہے شور غوغا مچا دیا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر۔ دبئی لیکس کا اب جو شور مچا ہے، تو اس میں آپ نے ساری تفصیلات دیکھ لی ہوں گی، لیکن میرے نزدیک یہ بات کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو ان تمام چیزوں کا پہلے سے علم تھا کہ پاکستان کے اندر، میں تو شروع سے کہتا رہا ہوں کہ 150 ارب ڈالر سے زیادہ کا جو سرمایہ کاری، جو چوری سرمایہ کاری، معاف کیجیے گا غلط لفظ استعمال کر گیا، 150 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو چوری یہاں پہ سیاستدانوں نے اور جو بیوروکریسی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے، جن کا کہ آپس میں گٹھ جوڑ ہے، میں نے بتایا نا کہ ایک گٹھ جوڑ ہے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں، کچھ اس میں بیوروکریسی کے بھی ہیں، کچھ سیاستدانوں کے بھی ہیں اور جاگیردار کو بھی، ان کا جو ایک نیٹ ورک ہے نا، ایک بدماشیہ کا، انہوں نے جو ساری دنیا کے اندر پیسے، یہ تو دبئی کا آپ کو صرف نام آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا انگلینڈ میں ان کے پیسے کم ہیں؟ کیا سوئٹزرلینڈ میں ان کے پیسے کم ہیں؟ کیا یہ جو لگزمبرگ میں ان کے پیسے کم ہیں؟ سب جگہ ہیں۔ تو یہ تو ایک دبئی کا ہی لیک آ گئی، تو اس سے بہرحال شور مچ رہا ہے، اور جس طریقے سے فیصل واوڈا صاحب شور کر رہے ہیں، میں میڈیا پیج پہ دیکھ رہا تھا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کئی جگہ جو ہے مطلب آگ لگی ہے اس وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ اور فیصل واوڈا صاحب کا تو میں دیکھ رہا تھا، مطلب رد عمل جس طرح وہ بات کر رہے تھے، تو مجھے تو ان کے الفاظ سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ سینیٹر کم اور آئی ایس پی آر کے نمائندے لگ رہے تھے مجھے، بلکہ چاہیے کہ آئی ایس پی آر کو اور فیصل واوڈا کو آئی ایس پی آر کا بنا دیں نمائندہ، کہ وہ جا کے بات کریں۔ بڑی اچھی بات کرتے ہیں وہ، بڑا، کیونکہ ان کے الفاظ جو ہے نا بڑے دھمکی شمکی والے جیسے نا، فوجی اچھا لگتا ہے ان کی باتیں کرتا ہوا۔ تو مجھے چاہیے کہ ان کو سینٹر شپ سے ہٹا کے ان کو وہاں بنا دیں نمائندہ، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، عدالتیں، میں نے آپ کو دیکھیے بتایا تھا ایک بات، یہ چینل واحد آپ کو تقریباً 3 مہینے سے بات کر رہا ہے کہ اگر ٹرمپ کے قدم پہ آپ نظر رکھیں، اگر ٹرمپ کے قدم بڑھیں گے تو پھر آپ کو پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں عمران کو کے ساتھ معاملات درست ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن میں نے ایک بات آپ کو بار بار کہی تھی کہ ٹرمپ کے قدموں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے عمران کو ڈیل کے ساتھ کوشش کی تھی کہ عمران سے ڈیل ہو جائے، تاکہ جب عمران سے ڈیل ہو جائے گی تو بات ان کی بھی رہ جائے گی اور بات ہو جائے گی کہ چلو عمران نے ڈیل کر دی۔ لیکن عمران نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ڈیل جو ہے وہ بے ایمانی کا میں تھا، عمران خان نے ڈیل نہیں کی، تو لہٰذا اب چونکہ ٹرمپ کے قدم بھی آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور معاملات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، سارا حساب کتاب ان سے بگڑ رہا ہے، تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے ان کو ڈھیل دی جائے۔ اب اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈھیل جو ہے صرف مطلب کوئی خاص ارباب اختیار دلوا رہے ہیں، ارباب اختیار ان چیز پہ خوش نہیں ہے، یہ عدالتیں جو ہیں، عدالتوں کے جو ججز ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مکمل طور پر یہ بات طے ہو گئی ہے ججوں کے درمیان کہ کب تک ہم یہ مداخلت کو برداشت کریں گے۔ مطلب اب تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں پہلے تو یہ تھا کہ سیاستدان بدنام تھے، اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بدنامی شروع ہو گئی کہ جناب یہ ہر معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، ہر معاملے کو خراب کرتے ہیں، لے دے کے تھوڑی بہت کچھ عدلیہ کی عزت رہ گئی تھی، عدلیہ کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، ججز کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، ساری دنیا کے اندر جو ہے پاکستان کے ججز کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی جا رہی، سب جگہ ساری دنیا میں میمز ہوتی ہیں، بات کی جاتی ہیں۔ تو ججز نے از خود بھی یہ چیز کو محسوس کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو اس سے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک طے شدہ ایجنڈا تھا، یعنی پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرو، سیاسی طور پر تباہ کرو، آئینی طور پر قانونی اس کو تباہ کر دو کہ یہاں سے آئین اور قانون بھی اتنا، مطلب ان کی اس کی صورتحال یہ ہو جائے کہ اس ملک کے اندر ایک جنگل کا قانون آ جائے، اور جنگل کا جب قانون آئے گا، جب اس ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوگی، تو پھر یہ ہوگا کہ جو بیرونی ایجنڈے کے تحت پھر پاکستان کے اندر لوگوں کو پھر مزاحمت مداخلت کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ آپ کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اور ایک ایسی ریاست جس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہوں، اس کے اندر سیاسی صورتحال خطرناک ہو جائے، معاشی صورتحال خطرناک ہو جائے، قانون کی آئینی بحران پیدا ہو جائے، قانون نہ ہو، عدالتیں نہ ہو، بالکل جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہو جائے، تو پھر ایسی ریاست کے پاس تو نیوکلیئر ہتھیار ہونا آپ کو پتا ہے بہت بڑی خطرناک، ساری دنیا مطلب عالمی برادری اس کے اوپر آواز اٹھائے گی، IAEA آواز اٹھائے گا۔ تو یہ باتیں تو ہم آپ کو بہت پہلے بتاتے رہے، تو یہ معاملہ سارا کہیں نہ کہیں ادھر ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن
ان چیزوں کو جو ہے پھر عدلیہ نے تھوڑا سا محسوس کیا، انہوں نے بھی محسوس کیا، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو کام خراب ہو رہا ہے، تو لہٰذا اب عدلیہ نے آہستہ آہستہ معاملات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ کہیں سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر ٹرمپ آتا ہے اور اگر عمران سے ڈیل نہیں ہوتی تو پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مکاؤ والا معاملہ کر دو، عمران خان کا کوئی ہٹا ہٹو دو، کوئی سلسلہ ایسا کر دو. اور ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے، یہ بات نہیں ہے. ایک طرف تو عدلیہ کوشش کر رہی ہے عمران خان کو، دیکھیے جو عمران خان کو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ کوئی ان پہ احسان نہیں ہو رہا، یہ ایک باقاعدہ قانون کے تحت وہ کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب ابھی بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ ڈیل پہ راضی نہیں ہوتا، ہماری بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس کو ڈھیل نہ ملے، ڈھیل نہ دی جائے، بلکہ اس کا کچھ اور کام کیا جائے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کے خلاف جو ہے بیانات بھی آج بہت آئے ہیں. اب کچھ لوگ یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ عدلیہ کے خلاف جو بیانات آئے ہیں وہ اس میں فلاں کا ہاتھ نہیں ہے. دیکھیے جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس وقت، میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، میرا اپنی معلومات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جو گرے گا، جس کے بارے میں پہلے سے کہتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا کہ فیصلہ 5 سال چلے گا، 4 سال چلے گا. میں نے کہا نہیں چلنے والا یہ اس وقت تک کبھی کوئی بھی چیز آپ کی نہیں چلے گی، کوئی آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے عوام کے بڑے لیڈر کو، جس کی کے پاس 80% مینڈیٹ ہے، جس کے ساتھ 80% لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالا، آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اس کو مارنے جا رہے ہیں. کیسے آپ کے ساتھ عوام چلے گی؟ ٹھیک ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس ادارے بھی ہیں، آپ کے پاس گورنمنٹ بھی ہے، آپ کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا ہے، لیکن آخر 25 کروڑ عوام کی تو کوئی بات ہے نا. آخر انہوں نے بھی دباؤ رکھا ہے. جس دن یہ اگر روڈوں پہ آ گئے پھر تو یہاں سے وہ امریکہ سب کو بھاگنا پڑ جائے گا. پھر تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ نہ کوئی دفتر میں محفوظ رہے گا، نہ کوئی عدالت میں محفوظ رہے گا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ان کو اب نظر آ گیا، یہ عدالتوں نے بھی محسوس کر لیا، تو لہٰذا عدالتوں نے کہا کہ اب انصاف دو، عمران خان کو کے ساتھ وہ ڈھیل دے رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ کھیل کا کپتان ہے تو پھر ہم جنگ کے کپتان ہیں، ہار ہم بھی نہیں مانیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ خطرناک ہے. اس صورتحال کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ اب اس سسٹم کو جانا ہوگا. آج آپ نے سیاستدانوں کے بیانات سنے، اور یہ جو عمران خان کو، میں نے پہلے بارہا یہ کہتا رہا ہوں، بات کہتے ہوئے اچھی نہیں لگتی کہ عمران خان کو جو نشان عبرت بنانے کا اور جو جیل میں رکھنے کا، یہ میں ٹویٹر پہ بھی کہتا رہا ہوں، ایران ٹی وی پہ، دوسرے کئی اور جگہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کہتا رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. سب جھوٹ ہے عمران کے اوپر، جتنے کیس ہیں سب غلط ہیں. آپ دیکھیں وہ 190 پاؤنڈ کا بھی، میں نے کیا کہا تھا جب 190 ملین پاؤنڈ کا ہوا تھا، میں نے اس وقت بات کی تھی. میں نے اس وقت ایک شخصیت کا نام لے کے، اب نام دوبارہ نہیں لوں گا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے، میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب جو ہے یہ مطلب فیبریکیٹڈ ہے. اور آج آپ دیکھ لیں ان کی وہاں بھی ضمانت ہو گئی، ان کو ابھی بھی جیل میں رکھا ہوا ہے. تو اس تمام صورتحال کے اوپر جو ہے عدالتیں ہیں، ججز جو ہیں وہ بھی پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ معاملہ ٹھیک نہیں. پھر ججز بھی واقعی ہو گئے. کل میں نے آپ کو بتایا کیا صورتحال بنی ہے. تو اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ جناب وہ اگر کھیل کا کپتان ہے اور میں جنگ کا کپتان ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ معاملہ پھر اب دو بدو آ گیا. اور میرے پاس ابھی اطلاع، بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے بہت آسانیاں ہو گئی. آج بھی کسی نے مجھے بھیجا ہے کہ جناب وہ فیصلے ہو گئے ہیں، کل خان باہر سے، نہیں ایسا بھی کچھ بات نہیں ہے. جو کچھ فیسلٹیز کو مل رہی ہے خان صاحب کو اس وقت، وہ عدلیہ دے رہی ہیں آئین اور قانون کے طور پر. لیکن جو اس وقت خان صاحب کے مسلسل جو دشمن ہے، جنہوں نے خان صاحب کو رکھا ہے، وہ خان صاحب کے ساتھ ابھی دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہیں، جو میں نے آپ کو الفاظ بتائے. تو اس لیے خان صاحب پہ سختی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ آج رات سے یا کل سے ہو سکتا ہے مزید سختی شروع ہو سکتی ہے. لیکن وہ مین آف پرنسپل ہے، میں نہیں کہتا، اور بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید وہ ان سختیوں سے وہ گھبرائیں گے. اچھا دوسرا یہ بات ہے کہ یہ جو اب ہو رہا ہے سارا، میں نے یہ جو کہا ہے، میں سے اپنے ابھی پہلے ایک لفظ کہا کہ یہ سسٹم گر جائے گا. لیکن اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، پہلے تو لوگ مانتے نہیں تھے، ہم کہتے تھے کہ سسٹم نہیں چلے گا. اچھا اب سسٹم نہیں چلے گا، سسٹم گر جائے گا. تو کیا سسٹم گرنے کے بعد کیا وہ لوگ جو کہ اس سسٹم کو لے کر آئے ہیں، کیا وہ سروائیو کریں گے؟ وہ بھی سروائیو نہیں. یہ بات بہت بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو، کیونکہ جو ایک پہلے سے سلسلہ چل رہا تھا نا ہمیشہ کہ بھئی امریکہ نے کہا دیا آپ نے حکومت گرا دی، امریکہ نے کہا حکومت گرا دی، امریکہ نے کہا حکومت گرا دی، امریکہ بہادر کی حکومت چلتی. لیکن اس وقت اب عوام کھڑی ہو گئی. عوام نے کہیں نہ کہیں اپنا وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ کی اونرشپ دکھائی. انہوں نے کہا نہیں امریکہ کے کہنے پہ نہیں ہوگا، ختم کر دیا. اچھا امریکہ ہمیشہ کس کو استعمال کرتا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتا تھا. عوام کھڑی ہو گئی، عوام نے اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ بھی اڑی رہی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور جو اسٹیبلشمنٹ مراد میری سارا جو سیاسی اور ڈھانچہ حکومت وغیرہ پورا ہے وہ بھی اڑ گئی. انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے ساتھ تو امریکہ ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ عوام نہیں مانی، عوام پھر بھی نہیں دبی. آپ دیکھیں لڑائی جھگڑے مار کٹائی، اب جو کچھ آزاد کشمیر میں ہوا، جو سارا سب کچھ پاکستان کے اطراف میں ہو رہا ہے، اور جس طرح سے IMF کی باتیں ہو رہی ہیں، جو سارے لوگ یہاں سے بھوک گئے، جو انویسٹمنٹ وغیرہ آ رہی تھی، ساری تفصیل میں دے چکا ہوں. لوگ نہیں مانتے تھے، مذاق اڑاتے تھے ہمارا کہ فیض صاحب اب جس دن
ایک بہت بڑے اینکر پرسن ہے, نام میں نہیں لوں گا, عزت کرتا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ فیصل صاحب جس دن یہ انویسٹمنٹ آئے گی نا اس دن میں جو ہے نا پھر آپ کو ضرور فون کروں گا آپ کو سلام کرنے کے لیے. میں نے کہا جس دن آ جائے گی نا آپ مجھے سلام کیجیے گا, میں آپ کا پاکستان میں بھی آپ کو سلام کرنے گھر پہ آ جاؤں گا. اور آج دیکھ لیں کوئی ٹکے گی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, انویسٹمنٹ کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جب تک کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی آپ ختم نہیں کریں گے. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا, میں کوئی جذباتی فیصلے نہیں کر رہا, میرے پاس اطلاعات ہے, میں اطلاعات کی بنیاد پر بات کرتا ہوں. بھلے میں نے آپ سے کہا نا یہاں پہ ایم او یو سائن ہو جائیں, بھلے جفیاں ڈال لیں, عربی آ کے ککڑ کھا لیں, سب کچھ کھا لیں, پیسہ نہیں آنے آپ کے پاس, وہ بھی آتے ہیں یہاں سے بات کر کے چلے آتے ہیں. وہ بات میں آپ سے ہمیشہ کہہ رہا تھا, آج بھی یہی صورتحال ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو سسٹم گر جائے گا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سسٹم کو چلانے والے جو کہ عمران خان کو جنہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے اور جنہوں نے ایک چلتے ہوئے ملک کے سسٹم کو بے حال کیا ہے, کیا اس مرتبہ ان کے لیے بھی کوئی جواب دہی ہوگی؟ ڈیفینیٹ ان کے لیے بھی ہوگی, عوام ان سے بھی جواب دہی لے گی. ہمیشہ تو ہو جاتا ہے نا کہ ایک کر دیا تو چلا گیا, لیکن اب شاید مجھے لگتا ہے کہ جو صورتحال آ گئی, جتنی اویئرنیس آ گئی, اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے کام نہیں چلے گا کہ بھائی حکومت گرا دی, گیا سسٹم دوبارہ, یہ جو لے کر آئے تھے اب ان سے بھی جواب طلبی کی جائے گی. تو حالات بڑے خطرناک نہج کے اوپر آتے جا رہے ہیں, اور اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس تمام صورتحال کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ارباب اختیار سمجھیں اور سمجھ کے بیٹھ کے بات چیت کریں. ابھی بھی بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ مخاصمت کے بجائے اگر ان کے ساتھ ابھی بھی بات چیت کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوگا. اب یہ دیکھ لینا, عمران خان نے کل کہا تھا کہ میں ان چوروں کے ساتھ بات نہیں کروں گا. کس کے ساتھ؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ, آپ کے نواز کے ساتھ, اور کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ. آج آپ دیکھ لیں مسلم لیگ اسمبلی کے اندر ان کی آوازیں سن لیں, ان کی گالیاں سن لیں, مصطفیٰ کمال کی باتیں سن لیں, بلاول کو سن لیں. وہ پھر دہائی انہوں نے دینی شروع کر دی 9 مئی کی, اور غدار ہے اور پھانسی دے دو, فلانا دے دو. اور ان کو یہ نظر نہیں آ رہا عمران خان کو غدار کہہ رہے ہیں, عمران خان کو چور کہہ رہے ہیں, عمران خان کو لٹیرا کہہ رہے ہیں. یہ ابھی جو حال ہی دبئی لیکس ابھی سامنے آئی ہے, اس پہ بات ہی نہیں کر رہا کوئی. خواجہ آصف کہنا کہ یہ پرانی بات ہے. بھائی پرانی ہے یا نہیں ہے چھوڑ دیں, ہے تو صحیح نا, آپ پہلے اس کا جواب تو دیں. پیسے آپ نے چرائے, اس ملک کا بیڑا غرق کیا, میں بتانا $150 ارب سے زیادہ کی رقم ہے. اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ شامل ہیں, سارے لوگ شامل ہیں. ایسے تو نہیں فیصل باوڑا اچھل رہے ہیں, ان کو کہا گیا کسی نے پیچھے سے ان کو چابی بھری ہے. ایسے نہیں وہ لوگ تجزیہ نگار کہتے ہیں نہیں خود ہی کرنا, خود کوئی نہیں کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے بغل اسٹیبلشمنٹ کی ایما کے کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے پاکستان میں آ کر ٹی وی کے اوپر اتنا؟ تو یہ سارے جو ہے نا معاملہ سب پری پلان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آگے ہوتا ہے. حالات مجھے جو ہے نا پاکستان کے درست ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور یہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں. اگر انہوں نے عمران خان کے ساتھ کوئی زیادتی کی یا کوئی کام کیا تو آپ یقین کریں پاکستان کے اندر خونی انقلاب آ جائے گا. یہ آج آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, صورتحال اس طرف جا رہی ہے. اس لیے ابھی بھی اسٹل کہتے ہیں کہ ٹائم ہے, آپ اس کو کوشش کر کے درست کرنے کی کوشش کریں. اچھا, دوسرا یہ کہ امریکن کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ابھی ایک امریکن ترجمان کا بھی بیان آیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے خلاف پاکستان کے ساتھ جو ہے نا ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری جو ہے نا اس کی ہم اپنی کاوشیں بڑھائیں گے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس سے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑی تھی, پاکستان شریک تھا نا دہشت گردی کی جنگ میں. وہ پرویز مشرف کے کیا حال ہوا آج اس ملک کا. یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود, اتنا کچھ بھگتنے کے باوجود, اتنا نقصان کرانے کے باوجود آج پھر جو ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ آپ صاف منع کرتے ہیں کوئی ہم نے دہشت گردی کی جنگ امریکہ کے ساتھ لڑ دی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے ہم نے خود لڑنی ہے, اپنی فوج کے بلبوتے پہ لڑنی ہے, اپنے عوام کے بلبوتے پہ لڑنی ہے. ہم اپنے عوام کو اعتماد لیں گے, ہم اپنی فوج کے ساتھ ہوں گے, ہماری فوج ہوگی, ہماری عوام ہوگی, ہم اپنے معاملات کو خود کریں گے. اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بہت لوگوں کے ساتھ دہشت گردی کی جنگیں لڑ کے اپنا بیڑا غرق کرا دیا. تو اس چیز کے اوپر بھی جو ہے یہ بہت اہم بات ہے. اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ یہ دوبارہ کیوں جو ہے مغرب جو ہے پاکستان کے اندر ایک دوبارہ پھر یہاں پہ خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا کرنا چاہتا ہے. اچھا, روس کے حوالے سے بتا دوں کہ روس نے کل واضح کر دیا, اور روس نے کہا جیسا میں نے آپ کو 2 دن پہلے کہا تھا, اس چینل کو خبر دے دی کہ یہ جو پیوٹن نے حلف اٹھایا تھا اس بعد اس نے کہہ دیا تھا کہ اب جو ہے نا ہم نے حقیقی جنگ شروع کر دی ہے. اور کل دوبارہ جو ہے مطلب انہوں نے کہا ہے ڈوما میں جو اجلاس ہوا ہے اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں جو وزارت خارجہ ہے روس کی, انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اب جو ہے نا مغرب کا کوئی سا ملک آ جائے, چاہے نیٹو آ جائے, چاہے امریکہ آ جائے, چاہے برطانیہ براہ راست آ جائے, کوئی بھی آ جائے, اب یوکرائن کو کوئی بچا نہیں سکتا. کیونکہ پیوٹن نے, میں نے کل آپ کو بتایا کہ بڑے حملے اس نے شروع کر دیے ہیں. اور جو اس وقت بھی, کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا اور آج بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ کہ پیوٹن جو ہے نا پیوٹن پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے کل بھی کہا تھا, مجھے لگتا ہے شاید ہو سکتا ہے 1 آدھ ہفتے کے اندر یہ جو ہے نا یوکرائن کا جو ہے معاملہ ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ یوکرائن کو جنگ ہارنی پڑے گی.
دوسرا یہ ہے کہ روس اور چین کی قیادت کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ مسلم دنیا کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، یہ باتیں آپ کو باہر نہیں بتاتا، میں پہلے سے بتاتا رہا ہوں کہ مسلم دنیا کے حوالے سے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ پیوٹن کی پوری کوشش ہے کہ عالم اسلام کو ساتھ لیا جائے، مشرق وسطیٰ کے اندر کردار ادا کیا جائے۔ کل بھی میں نے یہ الفاظ کہتے، آج پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مشرق وسطیٰ کے اندر ان کا کردار ہونا چاہیے، اور مشرق وسطیٰ کے اندر امریکنز کا جو کردار ہے نا، اس کو کم سے کم کیا جائے، کیونکہ اب تاریخ دیکھ رہی نا، مطلب وہ کوئی مسئلہ تو یہ نہیں، مطلب ایک ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو قیادت کی ملاقات ہے پیوٹن کی اور صدر شی کی، کل غالباً ہوگی، اور اس میں جو ہے ایجنڈا یہی ہے، یوکرین بھی ہے اس میں، مڈل ایسٹ بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں بھارت بھی ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بھارت کے حوالے سے بھی کچھ بات ہونی ہے۔ یوکرین، مڈل ایسٹ اور بھارت بھی ہے۔ بھارت ابھی کیا باتیں ہوں گی انشاءاللہ ایک دو دن بعد ظاہر ہمیں پتہ لگ جائے گا، ابھی تو ظاہر وقت سے پہلے تو ایجنڈا نہیں پتہ لگ پاتا، لیکن یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ٹیبل کے اوپر ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ غزہ کے اندر، رفح کے اندر ایز اٹ از ہو رہا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جیک سلون کے حوالے سے کہ جیک سلون جا رہے ہیں، سعودی عرب وغیرہ مل رہے ہیں، اور ایک بڑا اہم بیان ہے، یہ چھوٹا بیان نہیں، بہت اہم بیان ہے۔ امریکہ نے کہا کہ جیک سلون کے وہاں ہونے تک جو ہے نا رفح کے اندر آپریشن نہ کیے جائے۔ ڈیٹ مین کہ امریکہ چاہتا ہے کہ جب وہاں سے نکل جائے اس کے بعد آپریشن ہو، ورنہ 100% کو کہنا چاہیے تھا کہ اب رفح کا آپریشن اسرائیل بالکل بند کر دے، لیکن ایسا نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس تمام صورتحال کے پیچھے امریکہ ہی ہے۔ اور بحرین کے اندر جو ہے عرب لیگ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور سنا یہ ہے کہ وہ بھی غزہ کے اوپر ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے، کیا اس کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ OIC نے تو بڑے اجلاس کر لیے، اور OIC کے اجلاسوں سے کیا نکلا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بحرین کے اندر جو عرب لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے وہ کیا کرے گا، لیکن یقین کریں مجھے اس پہ بھی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ جو مسلم ممالک ہیں، جو عرب ممالک ہیں، وہ جنہوں نے ان کا وہ پتوار تھاما ہوا ہے نا، پتوار ہوتا ہے نا کشتی، یا جنہوں نے تھاما ہوا ہے جس کی سہارا، وہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑے دشمن ہے۔ یہود اور نصارہ کے سہارے وہ چل رہے ہیں، یہود اور نصارہ کے ساتھ چل کر وہ مسلمانوں کی یکجہتی اور مسلمانوں کے دفاع کی بات کریں، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوگی۔ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو لادین قوتیں ہیں نا، چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، ان کے ساتھ آپ چلیں گے، کیونکہ اس لیے کوئی ہمیں پابندی نہیں ہے، ان کا ہمارا مذہب سے کوئی، ان کا ہمارا مذہب سے کوئی دینی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو جو ہمیشہ خطرہ ہوگا وہ دین سے ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنا آج کا میں ویلاگ اپنا اختتام کو پکڑتا ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوگی اس پہ میں کل انشاءاللہ آپ سے ضرور اپنی رائے دوں گا۔ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔